السلام علیکم۔ تو بچوں، آج باری ہے فیض احمد فیض کی 20ویں صدی سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر، جن کو ہم بحیثیت نظم نگار آج ان کے اہم نکات اور شاعرانہ خصوصیات پر بات کریں گے۔ رومانوی اور انقلابی شاعر ہیں۔ آس اور یاس کا امتزاج ان کی شاعری میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ مختلف تراکیب کا استعمال کر کے انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ان کی شاعری کے اہم نکات میں انسان دوست شاعر، شاعرانہ حسن، امن و آشتی، مؤثر لب و لہجہ، رجائیت، اور ان کے مجموعہ کلام میں کچھ یہاں پہ میں نے لکھے ہیں: نقش فریادی، زندان نامہ، دستے صبا وغیرہ وغیرہ۔ چلیں جی، اب بات کی جاتی ہے ان کی شاعری کے اوپر۔ فیض نے جب میدان شاعری میں قدم رکھا تو حسن و عشق کی دنیا آباد نظر آئی۔ شاعر کا نوجوان دل حسن کی طرف مائل ہوا۔ محبوب سے راہ و نیاز اور چھیڑ چھاڑ میں اس قدر مگن ہوئے کہ دنیا کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی انہیں فرصت نہ ملی۔ وہ کائنات اور تمام مظاہر فطرت کو صرف رخ محبوب کے نور سے ہی دیکھتے تھے، اور اسی پہ ہی انہوں نے شاعری کی تھی۔ پھر فیض کے وہ تمام واردات اور تجربات جو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں، وہ راہ الفت میں جو پیش آئے، کہیں وصل و ہجر کا تذکرہ ہے، کہیں انتظار اور مایوسی کے صدمات ہیں۔ ہم اس دور کو رومانوی دور یا ہم غم جانا کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں عشق و محبت، مظاہر پرستی، روایات سے بغاوت، یہ تمام چیزیں ان کی نہ صرف نظموں میں بلکہ غزلوں میں بھی ملتی ہیں، اور جس میں شاعر جو ہیں غم دوراں کی تلخ کامیوں سے فرار حاصل کر کے پناہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس روایتی شاعری میں بھی فیض کی انفرادیت برقرار رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آیا تھا کہ شاعر نے اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہے تو اچانک چونک اٹھتا ہے کہ دنیا میں صرف رنگ برنگ جلوے ہی سے معمور نہیں ہے، بلکہ یہاں تو بے رنگی، خزاں، بد نصیبی، غلاظت کے ڈھیر، غربت، افلاس، ناداری، ظلم و ستم کے افریت منہ کھولے نظر آتے ہیں۔ خاک میں لتھڑے ہوئے اور خون میں نہلائے ہوئے جسم اور رستے ہوئے ناسور ہر طرف اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اسی کا غم ذات غم کائنات میں بدل جلتا ہے، اور وہ پھر پکار اٹھتا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ پھر دوبارہ اس نے یہی کہا، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجیے۔ وہی فیض جو حسن دل آویز کے نکھار، سرتج خوابیدہ آنکھوں میں کاجل کی لکیریں اور مختلف مہکائے ہوئے پہرن، ٹمٹماتے ہوئے آویزے، رنگ و بو کے ایک نورانی پیکر کا دل دادا کہلاتا تھا، اب عام زندگی کے تلخ مسائل کو موضوع بناتا ہے، اور اس کی محبت کا مرکز اور محور وطن اور اس کے باشندے ہوتے ہیں، اور انہی سے اسی طرح محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح شروع سے اپنے محبوب سے، اور وہ اسی طرح ان سے محبت کرتا ہے جس طرح وہ شروع سے اپنے محبوب سے کرتا آیا تھا۔ پھر فیض زندگی سے بہت کچھ چاہتے تھے۔ وہ سمندر طلب تھے، قید و بند کی سختیاں، سیاسی جدوجہد میں ناکامی، یہ ایک ایسے عوامل ہیں جن کی زہرانہ بیان کی حلاوت میں تلخیوں کا زہر گھول دیتی ہے، لیکن فیض کے یہاں ایسے مقامات بہت کم ہیں جہاں جذبے کی شدت نرم گفتار پر غالب آ گئی۔ فیض جو ہیں وہ دکھتی، بلکتی، سسکتی، زخموں سے چور انسانیت کے دوست بھی ہیں۔ وہ اس دھرتی کو امن و آشتی کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک نیا صحت مند معاشرہ قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ کبھی مفاد پرست سیاستدانوں، کبھی اغیار کی چیرہ دستیوں سے نالاں ہیں، تو کبھی معاشی زوب و حالی سے
دست و گریبان بھی نظر آتے ہیں۔ ظلم خواہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، وہ ان کے خلاف ہیں، گویا ان کی شاعری میں آفاقیت بھی نظر آتی ہے۔ رومان اور حقیقت کا حسین امتزاج، احساس کی شدت، جذبات کا خلوص، لہجے کا دھیما پن، اختصار و جامعیت، خلش اور قصص۔ فیض اپنے مخصوص لہجے سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اردو، فارسی اور انگریزی روایات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ قدیم روایتی تصورات کو انہوں نے نئی معنویت دی ہے، اس تاروں کو ایک خوبصورت دنیا بسائی ہے، نئی تراکیب ڈھالی ہیں اور پرانی علامات کو نئے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ فیض نے اپنی غزلوں اور نظموں میں معاشرتی بے راہ روی اور سماجی عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تاریکی اور مایوسی کے محب سائے پھیلے ہوئے ہیں، کہیں سے امید یا نور کی کرن نظر نہیں آتی جس سے ہمت بن سکے، پھر بھی وہ اندھیرے میں وہ سرگرم عمل ہیں اور اسی عظمت و شب کو نور سحر کرنے کے در پہ بھی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ایک دن انسانیت کی سربلندی اور عظمت کا آفتاب ضرور طلوع ہوگا، اس لیے وہ مایوس نہیں ہیں۔ مستقبل کی طرف امید افزا اشارے کسی قدر حسین ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد زندگی سے محبت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ زندگی جدوجہد کا نام ہے، اور یہی فیض کی شاعری کا کمال بھی ہے۔ یہی تاریکی تو ہے غذائے رخسار سحر، صبح ہونے ہی کو ہے اے دل بیتاب ٹھہر۔ چنانچہ یہ ان کی شاعری کی کچھ شاعرانہ خصوصیات اور اس کے اہم نکات تھے۔ اب آگے ہم اگلی جو ویڈیو بنائیں گے وہ ان کی نظم کے اوپر ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔